بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 8ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 8، عنوان حسن سلوک۔ ایک شخص نے بھیس بدلا اور ایک مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ بولا دور کا رہنے والا ہوں، سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ حضرت باقی باللہ کی ذات سے عقیدت ہے، سنا ہے وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی زیارت ہو سکے اور کچھ ان سے سیکھ سکوں۔ مسجد والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے ایک کمرہ مسجد میں دے دیا گیا اور وہ وہاں رہنے لگا۔ خواجہ صاحب کو اطلاع ہوئی تو ان کے پاس سے مسافر کو کھانا آنے لگا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے زمانے کے بزرگ تھے، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور تربیت یافتہ تھے۔ وہ مسافر کچھ دن تو مسجد میں ٹھہرا رہا، پھر اس نے سفر کی تیاری کی۔ سفر کا حال حضرت خواجہ باقی باللہ کو معلوم ہوا تو خود چل کے اس کے پاس گئے، اس سے باتیں کرتے رہے، بہت کوشش کی کہ وہ رک جائے، لیکن اس نے مان کے نہ دیا۔ آخر حضرت نے پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے جو تم رخصت ہو رہے ہو؟ اگر یہ جگہ تمہیں پسند نہ ہو تو تمہارے لیے دوسری جگہ کا انتظام کیا جائے جہاں تمہیں تمہارے دھرم کے مطابق کھانے اور رہنے کی تمام سہولتیں حاصل ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بڑا سٹپٹایا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اس نے ایسی اچھی طرح بھیس بدل رکھا ہے کہ کوئی اسے نہ پہچان سکے گا۔ وہ اپنے دل میں کچھ برے ارادے لے کر آیا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ حضرت کو نقصان پہنچائے۔ دل تو اب بھی اس کا صاف نہیں تھا، لیکن اب وہ حضرت کی جان کا اتنا لاگو نہیں رہا تھا۔ حضرت تبلیغ دین کا کام کرتے تھے اور یہ شخص اور اس کے ساتھی چاہتے تھے کہ دین پھیلانے کا جو کام حضرت کر رہے ہیں وہ رک جائے۔ سیرت باقی میں ہے کہ جب اس شخص نے دیکھا کہ اس کا بھید کھل گیا ہے تو لگا باتیں بنانے۔ بولا، آپ دیکھتے ہیں میں مسجد میں رہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مسلمانوں کے یہاں کی پکی ہوئی چیزیں کھاتا ہوں، پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں؟ دوسرے کا راز ڈھانپنا بڑی شرافت کی بات ہے، یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت نے سوچا کہ اس کا راز فاش ہو جانے سے شاید اسے شرمندگی ہو، اس لیے بات کو وہیں چھوڑ کر فرمایا، ان تفصیلات کو تو چھوڑو، تم بس یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ حضرت نے جب بات کا رخ پھیر دیا تو اسے بڑا احساس ہوا، احساس شرمندگی۔ اس نے سوچا یہ شخص کیسے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے کہ مجھ جیسے دشمن کے راز کو چھپا رہا ہے، حالانکہ میرا راز فاش ہو جائے تو لوگ میری تکہ بوٹی کر دیں۔ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی سے متاثر ہوئے تھے، انہیں دولت یا طاقت کے بل پر رام نہیں کیا گیا تھا۔ تبلیغ کے لیے خوش اخلاقی لازمی صفت ہے، اس لیے قرآن حکیم میں حکم ہے کہ نرمی اور دل آویزی کے ساتھ نصیحت کی باتیں بتایا کرو۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس کا بھید حضرت چھپا رہے ہیں تو بولا، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ جان لینے کے بعد بھی کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، آپ نے مجھے قتل کیوں نہ کرا دیا؟ کیا دشمن کو یوں چھوڑ دینا آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ فرمایا، ہاں، اسلام تو امن، عفو اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ دوست دشمن سب سے ہمیں نرمی کا حکم ہے۔ ہم دشمن کو مارتے نہیں، اسے راہ راست پر لاتے ہیں۔ اگر میں نے تمہارے کھانے پینے کا خیال کیا تو خاص بات نہیں، اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو کو بھی رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ انہیں بھی جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات اس کے دل کو ایسی لگی کہ وہیں اس نے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ شاہ صاحب کے مضمون کا یہاں اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ شاہ صاحب کی کتابوں میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ نہ صرف شاہ صاحب کے پاس بلکہ تاریخ اسلام کے صفحات ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ حسن سلوک سے پھیلا۔ اور ضروری نہیں کہ مستشرقین تاریخ اسلام کے صفحات کھنگالیں، زیادہ دور کی بات نہیں کہ 27 فروری 2019 میں ایسی مثال ان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ملے گی کہ بزدل دشمن نے ناپاک ارادے سے جب وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے جنگی طیاروں کے ساتھ شبقوں مارا تو پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز جوانوں نے آنن فانن ان کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ کچھ پائلٹ تو اپنے انجام کو پہنچے، البتہ ایک پائلٹ ابھینندن کمار کو زندہ حراست میں لے لیا گیا۔
اپنے دشمن کی حراست میں آنے کے بعد پائلٹ ابھینندن کے دل کو پختہ یقین ہو گیا ہوگا کہ اب دشمن اس کے ساتھ بدترین سلوک کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے اپنے ملک میں صرف ملک دشمنی کا اگر شبہ بھی ہو جائے تو اس شخص کے ساتھ اذیت ناک سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ وہ وحشت زدہ ہوگا اور اندر سے کانپ رہا ہوگا کہ اب میرے ساتھ نہ جانے کیسا اذیت بھرا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن نہ صرف ابھینندن نے بلکہ چشم جہاں نے دیکھا کہ دشمن ملک کے اس پائلٹ کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیسا اچھا سلوک کیا گیا۔ ابھینندن نے بھی حیرت سے یہ پوچھا ہوگا کہ میں تو ناپاک عزائم لے کر آپ کے ملک میں آیا تھا، اگر میں کامیاب ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے، کیا دشمن کو یوں چھوڑ دینا آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ اور اسے بھی یہی جواب ملا ہوگا کہ ہاں، اسلام امن، عفو اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، دوست دشمن سب سے نرمی کا حکم ہے۔ اور یقیناً ابھینندن بھی اس حسن سلوک کو بھول نہ پائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو مشرف و اسلام ہوگا۔ یہی اسلام کا طرۂ امتیاز ہے جو اسے دوسرے ادیان سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔